بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی شخص کسی مفرور کو، کسی اشتہاری کو کوئی پناہ دیتا ہے تو اس میں جو پناہ دینے والا ہوتا ہے اس میں کتنی سزا ہوگی اور کس طرح سے وہ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے، جس پہ ایف آئی آر ہے، اس کی سزا کتنی ہے، اس حساب سے پھر پناہ دینے والے کو اس میں سزا ملے گی کہ وہ اس کو سزا کتنی ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کی پراپر اویئرنیس ہو کہ کس طرح آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ فرسٹ آف آل اگر ہم پی پی سی کا سیکشن 212 دیکھیں، تعزیر پاکستان کا سیکشن، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی اشتہاری کو یا کوئی بھی جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہو تو اس کو پناہ دیتا ہے تو اس کے لیے قانون میں سزا بتائی گئی ہے۔ اگر تو کوئی اس نے ایسا جرم کیا ہوا ہے، اس پہ کوئی ایسی ایف آئی آر ہے کہ جس کی سزا بنتی ہے سزائے موت، مطلب سزائے موت کا وہ حقدار ہے جو بندہ اشتہاری ہوا ہے، اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، تو وہ اس کو کوئی بندہ پناہ دیتا ہے تو اس پہ وہ ایک کیپٹل آفینس ہے، تو اس کو وہ سزا جو ہوگی وہ ہوگی 5 سال۔ اور اگر کوئی اس میں کم آفینس کیا ہوا ہے جس میں اس کو کم از کم 10 سال سزا ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے جو پناہ دینے والا ہوگا اس کو سزا ہو سکتی ہے 3 سال۔ اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی اس نے ایسا آفینس کیا ہوا ہے جس کی سزا 10 سال سے کم یا کچھ بھی سزا ہے لیکن اسے پناہ دی ہوئی ہے، تو اس کا 1/4 مطلب اس کا چوتھا حصہ جو ہوگا وہ سزا پناہ دینے والوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایف آئی آر ہوئی ہے، بندہ ان کے گھر چھپ کے بیٹھا ہے، تو اس کو اس میں یہ سزا ہو سکتی ہے پناہ دینے والے کو۔ اور اگر اس کا ہم سیکشن 216 دیکھیں، 216 تعزیر پاکستان کا سیکشن دیکھیں، تو اس میں بتایا گیا ہے اگر ایک مجرم ڈیورنگ ٹرائل پولیس کی کسٹڈی سے یا عدالت سے، یا کوئی بھی ایسا سین ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ٹرائل وہ بھاگ جاتا ہے تو اور اس کے بعد کسی بھی اپنے دوست کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، اس سے کوئی اس کا دوست یا کوئی بھی پناہ دیتا ہے، تو اس میں اس کو کیا سزا مل سکتی ہے؟ اگر تو اس نے کوئی ایسا جرم کمٹ کیا ہوا ہے جس کی سزائے موت ہے، ٹرائل چل رہا ہے، تو اور وہ پولیس کسٹڈی سے بھاگ جاتا ہے، تو اس میں جس نے اس کو پناہ دی ہوگی اس کو سزا ہوگی 7 سال، کیونکہ یہ ایک کیپٹل آفینس ہو جائے گا سزائے موت کا، تو اس میں جو پناہ دینے والا ہوگا اس شخص کو سزا ہوگی 7 سال۔ اور اگر اس نے کوئی چھوٹا جرم کیا ہوا ہے جس کی 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے، تو اس میں جو پناہ دینے والا ہوگا اس کو سزا ہوگی 3 سال۔ اور اگر فردر اس سے کم آفینس اس نے کیا ہوا ہے، کم سزا والا، تو اس کا بھی سیم اسی طرح 1/4 اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو موسٹلی یہ پناہ دینا ایک اچھی بات ہے جی۔ وہ تو مجرم کہتا ہے کہ میرے تو مشکل وقت میں بھی فلاں دوست کام آیا، اور ایک دوسرے کا ان کی اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ اس وقت میں مجھے فلاں شخص نے پناہ دی تھی جب میں مشکل میں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو جب بندے پہ جھوٹی ایف آئی آر ہو اور وہ بھاگتا پھر رہا ہو، وہ ایک انوسینٹ بندہ ہوگا، اس پہ جھوٹی ایف آئی آر ہوگی، تب بھی جو پناہ دیتا ہے ایک ثواب کا کام بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے جبکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، تو پھر بھی پناہ دینے والے کو اس میں سزا ہوتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف پولیس کا رویہ دیکھ کے بندہ پناہ دینے سے گریز کرتا ہے، تو ایسے نہیں کرتے، ورنہ یہ ایک کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن قانون میں جو اس کی سزا ہے وہ مسٹ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ کسی بھی اشتہاری کو، کسی بھی مفرور کو اپنے گھر میں پناہ دیں، یا کوئی آؤٹ سائڈ کنٹری کسی دوسرے ملک میں کوئی جرم کر کے آیا ہے، مرڈر کر کے آیا ہے، تو وہ پاکستان میں آ کے کسی کے پاس بھی آ کے چھپ جاتا ہے، تو اس پہ بھی یہی سیکشن لاگو ہوں گے۔ اور جو بھی کسی کو دوست ہو، جو بھی ہو، اس کو پناہ دے گا تو اس پہ یہ سزائیں لاگو ہوں گی۔ اور اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو ایکسیپشنز آلویز ان لا، ہر سیکشن میں، ہر سزا میں کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ تو باقی جو فردر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو